اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس شریعت کلاس کے سبق نمبر 18 میں فرضیت حج کے حوالے سے گفتگو ہوئی، جس مبارکہ اور شرائط حج کی میقات بیان ہوئی، احرام کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی، تلبیہ اور پابندیاں احرام کی بتائی گئیں۔ سبق 19 میں عمرہ کا طریقہ بیان ہو رہا ہے۔ جب ہم مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں، احرام باندھا ہوتا ہے، اپنا سامان جگہ ملنے پر رکھیں گے، جو سامان اپنا ضرورت کا ہے، بیگ وغیرہ پہلے انتظام کیا ہوتا ہے منتظمین نے، وہاں پہنچ کر سامان رکھ کر پھر وضو غسل جو ضرورت ہو وہ کر کے احرام کے ساتھ ہی حرم شریف جانا ہے۔ حرم شریف، حرم کہتے ہیں اس مسجد کو جو مکہ مکرمہ کی مسجد ہے، خانہ کعبہ والی۔ حرم ویسے تو 3 قسم کے ہیں، ایک تو خود وہ خانہ کعبہ حرم ہے، ایک وہ ساری مسجد حرم ہے، پورا مکہ حرم ہے، پھر جہاں سے احرام باندھتے ہیں وہ وہاں تک بھی ایک حرم ہے۔ حرم کی مختلف تعریفیں ہیں۔ تو وہ حرم شریف جو مسجد ہے وہاں جانا ہے۔ جب مسجد میں داخل ہوں، سنت طریقہ کے مطابق پہلے دایاں پاؤں اندر رکھیں، بسم اللہ شریف پڑھ کر، دعا پڑھ کر، اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہوں، اور اگر نماز کا وقت ہے تو نماز ادا کر لیں، اور راستے سے ہٹ کر ہو سکے تو مسجد میں داخل ہونے کے نفل ادا کر لیں۔ پھر آگے چلیں، تو بہت بڑا راستہ ہے آگے جانے والا، سائڈوں پہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، راستہ درمیان میں ہے، سیڑھیاں ہیں نیچے اترتی ہیں۔ جو حرم شریف میں خانہ کعبہ ہے نا، وہ باہر سے کوئی ایک منزل نیچے ہے، تو تھوڑا آگے جائیں گے پھر سیڑھیاں چند اتریں گی، پھر آگے پھر سیڑھیاں اتریں گی۔ اور یہ کہ دروازے سے داخل ہوتے ہی کوشش نہ کریں کہ خانہ کعبہ کو دیکھیں، تھوڑا آگے جائیں پھر نظر آنا ہے، پھر تھوڑا نیچے اتریں گے، پھر اور آگے جائیں گے، پھر قریب جا کر پھر نظر اٹھائیں، دیکھیں کہ بڑے صحن میں درمیان میں سیاہ غلاف، جس پہ سنہری آیات لکھی ہیں اور کلمات لکھے ہیں، وہ غلاف والا کعبۃ اللہ نظر آئے گا۔ اب یہاں رک کر اس کو دیکھتے رہیں، نظر بھر کر، آنکھیں کھول کے، اور دعا کریں جو ہو سکے۔ اس پاک میں آتا ہے کہ پہلی نظر جب پڑتی ہے نا خانہ کعبہ پر، تو جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے۔ تو دعا جامع دعا مانگنی چاہیے جو ساری دعاؤں کو لے لے۔ ایک قسم کی یہ دعا ہے کہ یا اللہ، میں زندگی میں جب بھی کوئی نیک دعا مانگوں قبول کر لینا۔ اس کے علاوہ اگر ہو سکے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ مانگے، جو مانگ سکتا ہے اپنے لیے، قوم کے لیے، گھر والوں کے لیے مانگے، پھر آگے بڑھیں۔ نماز کا وقت ہے تو نماز ادا کر لیں۔ دیکھیں خانہ کعبہ جو ہے اس کے ایک سمت میں، یعنی ایک طرف نصف دائرے کی شکل میں، آدھا دائرہ جو ہے 4 فٹ اونچی دیوار ہے تقریباً، اسے حتیم کہتے ہیں۔ تو یہ حتیم جو ہے یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ پہلے کسی وقت میں یہ شامل تھا، پھر بعد میں نکالا گیا اور اس کو نشان لگا دیا گیا۔ تو جو لوگ اس کے اندر جا کے نماز پڑھتے ہیں وہ سمجھیں کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہ خانہ کعبہ کے شمال کی طرف ہے۔ مشرق کی طرف اس کا ایک دروازہ ہے، بڑا خوبصورت دروازہ ہے، اس پر آیات لکھی ہوئی ہیں، سنہری پترا لگا ہوا اس کے اوپر۔ یہ مشرق کی طرف ہے، تو اس کے قریب ایک کونا ہے جو مشرق کے دروازے کے قریب، دروازہ ایک سائڈ پہ ہے، سینٹر میں نہیں ہے عمارت کے، ایک سائڈ پہ ہے، ساتھ تھوڑی سی جگہ ہے، اور اس کے ساتھ ایک کونے میں حجر اسود گول ایک دائرہ ہے، گہرا ہے پیالے کی طرح، وہاں پر اس کے سامنے چلے جانا ہے، حجر اسود کے سامنے۔ اب حجر اسود کے سامنے جا کر تھوڑا سا پیچھے ہٹنا ہے، بائیں طرف، حجر سے تھوڑا سا پیچھے۔ اب وہاں رش ہوگا، تو رش کے پیچھے جہاں پر جگہ ملے وہاں پر پہنچ جائیں۔
کھڑے ہو جائیں. اب احرام باندھا ہوا ہے، احرام کی چادریں جو ہیں، جب احرام باندھا تھا اس وقت چادر پہلے اس طرح لی تھی سر کے اوپر احرام کی نیت کرنے سے پہلے. جب پھر احرام کی نیت کی سر سے چادر اتار دی. اب سر سے اتار دی تو دونوں کندھوں پر چادر موجود ہے. اب وہاں جب طواف شروع کرنا ہے نا عمرہ کا احرام کے ساتھ، اب اس چادر کو ادھر سے اتار کے یہ دائیں کندھے کے نیچے سے نکالنی ہے اور اس طرح کر کے لینی ہے. یہ گندہ ننگا ہو جائے گا، کندھا جو ہے دایاں سجا موڑا جو ہے اس کو ننگا کر لینا ہے، نیچے سے چادر اس طرح لے لینی ہے. اب یہ اس کو اجتباء کہتے ہیں، چادر نکال کر اس کندھے کو ننگا کرنا جو ہے اجتباء کہلاتا ہے. یہ کرنا ہے، یہ 3 چکروں کے لیے ضروری ہے، باقیوں کے لیے نہیں ضروری ہے. تو اب اس کے بعد نیت کرنی ہے طواف کی. طواف کی نیت جو ہے، اگر عربی میں کلمات آتے ہوں تو کہے اللہم انی ارید طواف بیتک المحرم ویسرہ لی وتقبلہ منی. اس کا معنی ہے کہ اے اللہ میں تیرے حرمت والے گھر کے طواف کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اسے میرے لیے آسان کر دے، میری طرف سے قبول فرما لینا. زبان اپنی زبان میں کر لے پھر بھی ٹھیک، عربی عبارت ضروری نہیں ہے، دل میں کر لے تب بھی ہو جاتی ہے نیت. ہم نیت کرنے کے بعد پھر استلام کرنا ہے. پہلے ترجیح تو یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیا جائے. اگر موقع مل سکے، اگر آگے بڑھ کے بندہ بوسہ لے سکے، حجر اسود کے پیالہ جو بنا ہوا ہے حجر کا، اس کے اندر ہاتھ رکھ کے اس کو چومیں اور 3 بار چوم لے اس کو اگر ہو سکے تو، بڑی سعادت ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے روز میدان محشر میں حجر اسود کو لایا جائے گا. اس کی آنکھیں ہوں گی، دیکھے گا، زبان ہوگی، بولے گا، اور جنہوں نے محبت کے ساتھ اس کو بوسہ دیا ہے نا ان کی سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، گواہی دے گا انہیں. اور پھر اگر بوسہ نہیں دے سکا، کس طریقے سے ہاتھ لگ سکا تو ہاتھ لگا ہاتھ کو چوم لے. نہیں لگ سکا، کوئی چھڑی وغیرہ ہاتھ میں ہے وہ لگ سکے چھڑی کو چوم لے. یہ نسبت کی بات ہے نا. یہ بھی نہیں ہو سکا، رش بہت زیادہ ہے، احرام بھی باندھا ہوا ہے، دھکم پیل بھی نہیں کرنی، پھر کیا کرے؟ جہاں پر رش کم ہوتا ہے نا وہاں کھڑا ہو کے حجر اسود کی طرف اکثر اپنے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے حجر کی طرف اپنے ہاتھوں کو چوم لے، ایسے جیسے اس نے حجر اسود کو چوم لیا ہے. اسے استلام کہتے ہیں. یہی بات ہم کہتے ہیں کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کا نام سن کر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، ہمارے ہاتھوں انگلیوں کو حضور کے نام کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے. ہم انگلی چومتے ہیں تو حضور کا نام چومتے ہیں. یہ واضح ہے کہ کیونکہ صاحب کہتے ہیں کہ حجر اسود کی طرح ہاتھ اٹھا کے ہاتھوں کو چوم لو، تو حجر اسود کو چوم لیا ہے. اس طرح یہ، اور اس کے بعد یہ چلنا ہے. اب طواف شروع کرنا ہے تو دائیں ہاتھ کو دروازے کی طرف اب چلنا ہے. چلنا اس طرح ہے جیسے پہلوان چلتے ہیں، مردوں کے لیے ہے، چھوٹے قدم ہوں، تیز قدم ہوں، اور کندھے ہلا ہلا کے چلیں پہلوانوں کی طرح. 3 چکر ہے تو وہاں عاجزی کا مقام. دیکھو حضور نے کفار کے غلبہ کو جب ختم کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو دکھانا تھا کہ ہم کمزور نہیں ہیں. تو 3 چکر چلے اس طرح پہلوانوں کی طرح، پھر آہستہ ہو گیا، عاجزی کا مقام ہے. تو 3 چکر جو ہے اس طرح چلنا ہے کیونکہ حضور کی سنت ہے، جیسے حضور نے کیا اللہ کو وہ پسند ہے. تو 3 چکر اس طرح چلیں گے، اس کو رمل کہتے ہیں. تیز تیز قدم، کندھے ہلا ہلا کے پہلوانوں کی طرح چل کے، لیکن چلنا تیز نہیں ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی مسئلہ نہ بنے. 3 چکروں میں پھر آہستہ ہو جائیں، آرام سے چلتے جائیں. یہ جو کندھا ننگا کرنا ہے 3 چکروں بعد اگر ڈھک لے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں کہ نہیں کھاتا چھوٹا تو ہم کما کر لیتا ہے. ہر چکر جب پورا ہوگا حجر اسود کے سامنے آ کے پھر استلام کرنا ہے، حجر کو اشارہ کر کے چومنا ہے. اور اس وقت اگر ہو سکے استلام کے موقع پر پڑھے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسولہ، یہ پڑھے استلام کے ٹائم پہ. 7 چکروں میں ہر چکر پہ آ کے استلام کرنا ہے. جس کو چومے یا ہاتھ لگائے یا چھڑی لگائے اس کو چومے یا اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چومے. تو یہ ہر چکر پہ کرنا ہے. پہلے شروع کر کے پہلا چکر جب کر رہے ہیں تو آہستہ آہستہ چلنا ہے، اور جو آتا ہے پڑھتے جائیں. کوئی خاص تلاوت، خاص
پڑھنے والی چیز اس میں نہیں ہے۔ اکثر تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں، اور جو دعا یاد ہے وہ پڑھتے ہیں۔ یہاں پر یہ ہے کہ نماز میں تو عربی کی دعا پڑھنی ضروری ہے نا، یہاں پر عربی کی دعا نہیں آتی، اپنی زبان میں دعائیں مانگتے جائیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری خطائیں معاف کر دے، ہماری مشکلات حل کر دے، پریشانیاں دور کر دے، منزلیں آسان کر دے، گھر والوں پر مہربانی کر دے، ملک پر کرم کر دے۔ ساری دعائیں ہر زبان میں کر سکتے ہیں۔ اگر عربی میں یاد ہے، ساتھ معنی بھی آتا ہو پھر زیادہ بہتر ہے۔ اکثر ہوتا ہے کہ 7 چکروں کی 7 دعائیں لکھی ہیں کتابوں میں عربی میں، اور وہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ پڑھتا جاتا ہے، باقی اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں لگتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، مطلب کیا ہے، لفظ بھی صحیح نہیں ادا ہوتے، معنی بھی نہیں پتہ ہوتا۔ اس سے بہتر ہے کہ اپنی زبان میں چاہے جو مرضی پڑھے دعا مانگے، درود شریف بڑی کثرت سے پڑھے جتنا ہو سکے، اور تیسرا کلمہ پڑھتا جائے، 7 دعائیں کرتا جائے۔ جب چکر لگاتے ہوئے جو گول دائرہ والا نصف دائرہ ہے نا، جس کو حتیم کہتے ہیں، اس کے اوپر سے آنا ہے، کیونکہ وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اندر سے نہیں گزرنا۔ اوپر سے جب آئیں گے نا، حجر اسود سے پہلے جو کونا آ رہا ہے نا، اس کونے کو رکن یمنی کہتے ہیں، یا رکن یمانی کہتے ہیں، یمن کی طرف ہے۔ اس کو ہاتھ لگانا حضور کی سنت ہے، بوسہ دینا نہیں، ہاتھ لگانا حضور کی سنت ہے۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں ہم وہاں کی زمین کو بھی بوسہ دیں تو ہمارے پاس بات سعادت ہے، جس جگہ بھی مجھے خلاف کعبہ ہے تو اس کو بوسہ دیں۔ اگر اشارہ کر کے ہاتھ کو بوسہ دے لیتے ہیں، جو چیز ساتھ لگی ہے اس کو بوسہ دینے میں کون سی قباحت ہے؟ تو یہ اس کونے کو ہاتھ لگانا سنت ہے، لیکن لازمی نہیں ہے، رش ہے، نہیں ہاتھ لگا تو طواف صحیح ہو جائے گا۔ اب وہاں سے اب آگے بڑھتے ہیں، اس کونے یا رکن یمنی سے حجر اسود تک جو حصہ ہے نا، اسے مستجاب کہتے ہیں، اس دیوار کو مستجاب، کہ قبولیت کی جگہ، جس میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو دعا کرنے والے، جو عمرہ کرنے والے ہیں نا، دعا کرتے ہیں نا، طواف کرنے والے، ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں، 70,000 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ وہاں پر اگر ہو سکے تو معروف دعا وہاں پر جو لکھی ہوئی ہے اس طرف خانہ کعبہ کے غلاف پر بھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یہ دعا یاد ہو تو یہ وہاں پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اب یہ آگے پھر حجر اسود کے سامنے آگے پھر استلام کرنا ہے، ایک چکر مکمل ہوا، اب پھر تو آگے چلنا ہے، وہاں پر آ کے پھر اسی طریقے سے پورا کر کے 2 چکر، پھر پورا چکر کر کے 3 چکر ہو جائیں گے، 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ 7 چکر پورے کرنے پر پھر استلام کرنا ہے، یعنی کہ 7 چکر 7 ہوں گے، شوط سے کہتے ہیں، اور استلام 8 بار ہوگا، پہلے شروع میں کریں گے آخر میں بھی کریں گے۔ تو اب یہ استلام کرنے کے بعد اب چکر پورے ہو گئے، اس کے بعد دیکھیں حجر اسود کے ساتھ ہو دروازہ خانہ کعبہ کی، حجر اسود دروازے کے درمیان میں جگہ ہے، جو لمبی، جو تھوڑی سی جگہ ہے، لیکن وہاں بندہ بیٹھا ہوتا ہے حجر کے پاس، حافظ، اس کے ساتھ جگہ ہے۔ وہاں پر سنت یہ ہے کہ قریب کھڑے ہو کے، بلکہ ہو سکے لگ کے ساتھ خانہ کعبہ کے، ہاتھوں کو خانہ کعبہ کے ساتھ لگا کے گڑ گڑا کے ایسے دعائیں مانگے جیسے بچہ، چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ سے کپڑے پکڑ کے رو کے مانگتا ہے۔ تو یہ بڑی قبولیت کی جگہ ہے۔ تو یہ جگہ جیسے مستجاب رکن یمانی کے ساتھ، یہ مستجاب کے ساتھ مقام ملتزم کہلاتا ہے، یہ مقام ملتزم، چپٹ جانے والا مقام، لازم ہو جانے والا مقام ہے۔ تو اس کے بعد دروازے کے سامنے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر ایک ستون، ایک بڑا ہوا ہے گنبد سا شیشے کا، اس کے اندر ایک پتھر ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، جس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ وہ پتھر اوپر بھی آپ خود بخود ہوتا تھا، آگے پیچھے بھی چلتا تھا، اور اس پتھر نے ابراہیم علیہ السلام کے جب قدم پڑے تو نرم ہو کر موم کی طرح آپ کے قدموں کو اپنے اندر سمو لیا۔ گہرے قدموں کے نشان اس پتھر کے اندر موجود ہیں، اگر قریب ہو کے دیکھے تو نظر آتے ہیں، گہرے نشانات بھی ہیں۔ تو اس پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام شہادہ عالیہ کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا، جیسے سیدنا ابن فاروق نے حضور سے عرض کیا، حضور نے بتایا کہ یہ مقام ابراہیم ہے، تو کہا کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ فرمائیں کہ ہم یہاں پر نماز پڑھا کریں۔ آپ نے جواب نہیں دیا تو اللہ نے فرما دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کا مصلی بناؤ، یہاں نماز پڑھو۔ تو اب ہر طواف کے بعد 2 رکعت وہاں پڑھنا واجب ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ جو مقام ابراہیم اس طرف ہو جائیں، راش کو دیکھ کر
کیونکہ رش میں تو وہاں لازمی جگہ نہیں ملتی، تھوڑا پیچھے ہٹ کر اس طرف جہاں پر خانہ وہ بھی سامنے آ جاتا ہے، مقام ابراہیم بھی خانہ کعبہ سامنے ہوتا ہے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھیں، وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ۔ اب 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اب طواف مکمل ہوا، اب آب زمزم شریف پینا ہے۔ آب زمزم پہلے تو قریب ہی نیچے سیڑھیاں اترتی تھیں خانہ کعبہ کے دروازے کے تھوڑا فاصلے پر، اور نیچے ٹوٹیاں لگی تھیں، اندر ہی کنواں تھا۔ اب وہ جگہ بند کر دی گئی ہے، تو پیچھے ہٹ کر برآمدے کی طرف جاتے ہیں تو ایک تو جگہ جگہ پر کولر پڑے ہوئے ہیں آب زمزم شریف کے، ایک سامنے برآمدے میں بڑی ٹینکی لگی ہے، ٹوٹیاں لگی ہیں، وہاں سے جا کر جہاں سے ہو سکے پانی پئیں آب زمزم شریف کھڑے ہو کر اور خانہ کعبہ سے منہ کر کے، پھر رج کے پئیں جتنا پی سکتے ہیں، اور پھر دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد اسی سمت میں، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ جو سمت بتا رہا ہوں نا، حجر اسود بھی، دروازہ بھی، مقام ابراہیم بھی، مقام ملتزم بھی، اور صفا مروہ بھی پاکستان کی طرف ہے۔ ہم جب رخ کرتے ہیں نا کعبہ کی طرف تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس طرف۔ تو اس طرح آپ جائیں گے مشرق کے کونے کی طرف تو برآمدے کی تھوڑی سیڑھیاں ہیں، وہ چڑھ کے اوپر پہاڑی نظر آتی ہے چھوٹی سی، خوبصورت منظر ہے، وہ صفا کی پہاڑی کہلاتی ہے۔ وہاں پر چڑھ جائیں گے، پہاڑی کے قریب جب جائیں گے تھوڑا اوپر بھی چڑھ سکتے ہیں اس کے، تو وہاں جا کر پھر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیں۔ ہم خانہ کعبہ کی طرف جب منہ کر لیں تو پھر دعا کریں، اور جو پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ وہاں پر دعا کر کے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کر کے پھر اپنے دائیں طرف دیکھیں گے تو رستے میں بہت سے لوگ آگے کو جا رہے ہیں، بہت کھلا رستہ ہے، نیچے کو اتر کے پہاڑی سے جا رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں۔ وہ آگے جب جا رہے ہیں تو کوئی آدھا میل جا کے تقریباً یا چند 2 فرلانگ جا کے وہاں پر ایک اور پہاڑی آ جاتی ہے، اسے مروہ کہتے ہیں۔ اس مروہ پہاڑی پہ چڑھ جانا ہے، چھوٹی چھوٹی ہیں، بہت اونچی نہیں ہے، وہاں چڑھ جانا ہے۔ تو یہ صفا مروہ کے درمیان ایک چکر ہو گیا، ایک طرف جاؤ تو ایک چکر، واپس پہ آ کر دوسرا چکر ہو جائے گا۔ اب جب چلتے ہیں نا، تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو یہ سبز لائٹیں جیسے یہاں لگی ہیں نا، وہاں لگی ہوئی ہیں ایک خاص حصے میں۔ اب پہلے ستون ہوتے تھے، پھر اس کے بعد لائٹ ہو گئی، پھر اب برآمدے میں تو چھت پہ بھی لائٹ لگی ہے سبز رنگ کی۔ سبز رنگ کی لائٹیں ایک جگہ لگی ہیں، دوسری جگہ تک جا ختم ہو جاتی ہیں۔ کہ کچھ حصہ جو ہے نا، ان دونوں نشانوں کو میلین اخضرین کہتے ہیں، سبز نشان والی جگہ۔ یہ میلین اخضرین جو ان کے درمیان جس طرح طواف کے پہلے چکروں میں چلے تھے نا، ایسے تیز چلنا ہے، تھوڑا تھوڑا تیز چلنے کی طرح، دوڑنے کی طرح چلنا ہے، لیکن دوڑنا نہیں ہے، اور کندھے ہلا کر چلیں جس طرح وہاں چلے تھے ویسے یہاں چلنا ہے۔ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے وہاں بھی نہیں ہے، یہاں بھی نہیں ہے، آرام سے عورتیں چلیں گی، اور باقی پھر عام رفتار سے چلنا ہے۔ پہلے پہاڑی سے دوسری چلے گئے تو ایک چکر، پھر واپس آئے 2 ہو گئے، پھر واپس لگے 3، پھر ادھر آئے 4، اور 5، پھر آئے 6، پھر واپس ادھر جا کے نا مروہ پر 7 چکر پورے ہوں گے۔ 7 چکر پورے ہو گئے۔ اب ہمارے عمرے کی جو تقریبات ہیں، عمرے کی جو باتیں پوری ہوئیں، اب کیا کرنا ہے؟ سر منڈانا ہے، یا بال چھوٹے کروانے ہیں، کترانے ہیں، تو سر منڈانے کو حلق کہتے ہیں، اور اس طرح پروائیں، اس کو حلق کہتے ہیں، یہ افضل ہے۔ وہ نے 3 بار دعا کی سر منڈانے والوں کے لیے، پھر صحابہ کے بار بار پوچھنے میں پھر 4تھی بار دعا کی سر میں بال کٹانے والوں کے لیے۔ اس کو حلق کہتے ہیں سر منڈانے کو، اور چھوٹے کرانے کو قصر کہتے ہیں۔ تو سر منڈوانا ہے، اب وہاں تو نہیں منڈوانا، پہاڑی کے اوپر ہی، پہاڑی کے پاس ہی نا بہت بڑا رستہ باہر کو نکلتا ہے، جو حرم سے باہر نکل جاتے ہیں، باہر نکل جاتا ہے۔ پھر ایک اونچی جگہ اس کے ساتھ ہے، وہاں پر بہت سی چھوٹے چھوٹے کھوکھے لگے ہوئے ہیں، دکانیں ہیں جو حجام ہیں، جامتے کرتے ہیں۔ 5 ریال لیتے تھے، اب 10 لیتے ہیں شاید۔ وہ 10 کرا لیں، چاہے چھوٹے کروا لیں بال۔ چھوٹے کرانے کا ہے کم از کم 1/4 حصہ بال کم ہو جائیں، 1/4 حصہ بال کاٹے جائیں تو پھر یہ۔ اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ صرف اپنے بالوں کی یہ چوٹیاں پکڑیں تو تھوڑا سا اس کے آگے سے کٹوا دیں، تو پھر یہ ہے۔ جو خود احرام میں ہے وہ خود نہیں کاٹے گا، جس نے احرام میں نہیں کھولا ہے، جس نے اپنا بال کٹوا لیے وہ کسی اور کا کاٹ سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اب احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں، اب گھر جائیں، غسل کریں، کپڑے تبدیل کر لیں، اور جنہوں نے نیت کی ہوئی ہے حج قران کی، عمرہ حج اکٹھا ایک احرام سے کرنا ہے، وہ احرام نہیں کھولیں گے، نہ بال کٹائیں گے۔
اور جن کا مکمل ہو گیا ہے وہ بال کٹا کے اس کے بعد جب چاہیں، جب موقع ملے، جب دل کرے، احرام لیں ساتھ. حرم شریف کے پاس گاڑیاں جا رہی ہیں، عمرہ عمرہ عمرہ. مسجد عائشہ چند 1-2 میل کے فاصلے پر مسجد عائشہ ہے، وہاں سے بھی ایک حد شروع ہوتی ہے میقات کی. تو وہاں جا کے احرام باندھ کے دوبارہ وہاں سے جا کے پھر سارا یہ کام کرتے ہیں. عمرہ ہوتا ہے، اپنے لیے کریں، اپنے بزرگوں کے لیے کریں، اپنے ملنے والوں کے لیے کریں. عمرہ کر سکتے ہیں بار بار، جتنے چاہے روزانہ عمرہ کریں جتنے دن وہاں رہتے ہیں. پھر اس کے بعد مدینہ شریف جانا ہے، اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ اور پھر آنا ہے، اور پھر یہاں سے حج کے لیے جانا ہے. بعض حج پہلے کر کے بعد مدینہ شریف جاتے ہیں. یہ اپنے اپنے پروگرام شیڈول ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم مدینہ شریف حاضری کا بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ محبوب کا صدقہ یہ حاضریاں ہمیں بار بار نصیب فرمائے.